سابق گورنر خیبر پختونخوا، موجودہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، سابقہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحبان، ڈپٹی اسپیکر صاحبان کے ساتھ ساتھ ہمارے سابقہ اور موجودہ پارلیمنٹیرینز آنریبل اور باقی جتنے بھی یہاں پہ موجود سرکاری افسران اور جتنے بھی معززین اور حاضرین اس محفل میں ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ آج ایک بڑا تاریخی دن ہے کہ ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں اسمبلی کے، ان میں ایک بڑے طویل عرصہ جو ایک کام شروع تھا 2008 سے، اور ان میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور یہ جو اصلاحات ہیں میں آپ سب کو اور پورے صوبے کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان اصلاحات سے اسمبلی کی کارروائی میں جو بہتری آئے گی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پورے صوبے کی عوام کو ہوگا۔ اور ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ اداروں میں اصلاحات کیے جائیں، ان کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ مضبوط ادارے ہی ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط ملک کا وجود عمل میں لاتے ہیں۔ تو آج یہ جو ایک تاریخی دن ہے، اس پر میں آپ تمام سب ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسپیکر صاحب کو اور پوری ٹیم کو، پورے پارلیمنٹیرینز کو، اور اس سے پہلے جو لوگ اس کا حصہ رہے اور اس عمل کا حصہ رہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب جو ہے اس اسمبلی میں آتے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قانون سازی۔ قانون سازی جو یہاں پہ کی جاتی ہے، اسی سے ہی جو پورا ایک نظام چلتا ہے صوبے کا، عوام کے جو حقوق ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان کا ایک حل نکلتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو مین کام ہے یہاں پہ آنے کے بعد، جس طریقے سے بھی کوئی نہ کوئی یہاں پہ آ جاتا ہے، تو ہمارا چونکہ ایمان ہے کہ اللہ جب ایک جگہ پہ آپ کو لے آتا ہے تو اس میں اللہ کی بھی حمایت شامل ہوتی ہے۔ تو جیسے بھی کوئی جہاں پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کی عوام کی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پورے صوبے کی بھی ہوتی ہے، اور پاکستان کی بھی ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، اور ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں یہاں پہ، کہ یہاں پہ بہت تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، بہت لوگ آئے چلے گئے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے جانا ہے یہاں سے، ہماری اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس وقت میں جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہمیں ایک کسی بھی مخصوص مقام پہ بٹھایا گیا، تو اس کا ہم سے سوال بھی ہونا ہے، اس کے مطابق ہم سے سوال ہوگا اور ہم اس کے جواب دہ بھی ہیں۔ تو ہم سب نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے اس لیے نبھانا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس کے جواب دہ ہیں، اس جہان بھی جواب دہ ہیں اور اس جہان بھی جواب دہ ہیں۔ اور میں اکثر جب میٹنگ کرتا ہوں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ان میں اکثر یہ آتا ہے کہ جی اس حکومت میں یہ ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ کوئی ٹھیک فیصلے ہوتے ہیں، غلط فیصلے بھی جو ہوتے ہیں اس پہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے شاید وہ فیصلہ جو ہوتا ہے کلیکٹیو ڈیسیجن ہو جاتا ہے، اور وہ بعد میں شاید اس کے اثرات جو ہے مثبت نہیں آتے، لیکن وہ یاد ضرور کیے جاتے ہیں، ان پہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کے اوپر بات بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اور میں اکثر کہتا ہوں سب کو کہ ہمیں کم از کم کوئی ایسا چیز نہیں کرنی چاہیے کہ کل کوئی بیٹھ کے ہمیں یاد کر رہا ہو کہ یہ چیز اس وقت ہوئی تھی، یہ لوگ تھے، کیونکہ فوٹو تو ہمارے لگے ہوئے ہیں، ہر دور کے لگے ہوئے ہیں، کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جی یہ غلط فیصلہ جو ہوا تھا، یا جو غلط اقدامات ہوئے تھے، یا کوئی فائنینشیل یا کسی طرح کے کوئی بھی کسی کے حقوق پامال ہوئے تھے، مسائل بنے تھے، تو یہ اس ادوار کے تھے، تو ہماری تصویریں اس سے ہماری نشاندہی کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے ایسی چیز نہ ہو، بلکہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جو آپ کو ایک موقع ملا ہے تو اس کے اوپر آپ کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں، آپ کے اوپر اپنے علاقے کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ ایسا کر کے کچھ کریں کہ آپ کا ایک نام پیدا ہو۔ بہت سے لوگ آئے چلے گئے، کچھ لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں اچھائی میں، کچھ لوگوں کے نام یاد کیے جاتے ہیں برائی میں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کا نام اچھائی میں یاد کیا جائے، اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوگی۔ اور یہاں پر جو آپ آتے ہیں، اور یہاں پر جو آپ ایک اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنے حقوق کی، صوبے کے حقوق کی، عوام کی حقوق کی بات کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ ہم ایسا کچھ کر کے جائیں کہ ہمیں اچھا یاد کیا جائے، کیونکہ
وقت جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے ایک اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ کو چنتا ہے ان لوگوں میں، آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ اس کی انسانیت کے لیے آپ کچھ کریں گے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت کے لیے، ہماری تخلیق بھی مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے کچھ جو قانون سازی کے بجائے ڈسکشنز ہوتی ہیں اسمبلی کے اندر، اور ان کے اندر میں نے جو چیز دیکھی ہے خود حصہ رہ کر کہ ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ مسئلے کے حل کے لیے کم اور ایک دوسرے پہ تنقید کے لیے زیادہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ ہم تجویز دیں اور مسائل کا حل نکالیں، بجائے ہم تنقید کر کے صرف پوائنٹ سکورنگ کریں۔ تو اگر ہم اپنا ایک ماحول اس کا ایسا بنائیں گے کہ جس میں تجاویز کی طرف جایا جائے گا، حل کی طرف جایا جائے گا، تو حل نکالنے کے لیے ہی یہ ایوان بنے ہیں اور اسی کے لیے ہی یہ پورے جمہوری جو ایک نظام پاکستان کا بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ تو مثبت طریقے سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور ترقیاتی کام کے اوپر ایک بات آتی ہے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اسمبلی نے قانون سازی کے لیے بنی ہے، لیکن ترقیاتی کاموں پر زیادہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ جو وجہ اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے۔ اگر ہمارے تمام محکمے اور ہمارا پورا نظام ایسے بنایا جاتا اور ایسے رولز آف بزنس کے تحت پاکستان بننے کے بعد آج تک چلتا کہ یہ بنیادی مسائل حل بھی ہو چکے ہوتے، اور بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے جو محکمے اور جو ادارے بنائے گئے وہ مضبوط ہوتے، تو مسائل اگر حل ہوئے ہوتے تو آج اسمبلی کے ممبران کو ان حل کے لیے آواز نہ اٹھانی پڑتی، قانون سازی کرنی پڑتی، لیکن آواز اٹھانا ایک مجبوری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجبوری اس لیے ہے کہ مسائل ابھی تک موجود ہیں، وہ اب تک حل نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ایسے اصلاحات بھی کر لیں گے، یہ مسائل بھی حل کر لیں گے، اور اس کے بعد جو اصل جو مقصد ہے قانون سازی والا، اس کے اوپر کام ہوگا۔ یہاں پر آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ہے، بحیثیت انسان بھی ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، پھر بحیثیت مسلمان بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، پھر بحیثیت پاکستانی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد بحیثیت کسی بھی پارلیمان کا ممبر بن کے آپ کے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی آتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ان ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نہیں نبھا سکے، کیونکہ ہم اپنی میں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم ایک کلیکٹیو سوچ اور ایک ایسی سوچ جو ایک قومیں کرتی ہیں ہم نے آج تک نہیں کی۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ہمارے اوپر اس وقت 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے، اور 8,000 ارب اس کے اوپر سود بھی ہمارے اوپر اس کے علاوہ ہے۔ اب اتنے زیادہ قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ کیا وہ خوددار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خود مختار ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے فیصلے اس کی قوم کے لیے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسی قرضدار قومیں محکوم ہوتی ہیں، غلام ہوتی ہیں، نہ اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں، نہ اپنے جو وجود جس کی بنیاد پہ پاکستان کو بنایا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی، نہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ، ہم نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اپنی پوری قوم کو داؤ پہ لگایا، اپنے باوجداد کی قربانیوں کو داؤ پہ لگایا، اپنے لوگوں کے خون کو داؤ پہ لگایا۔ اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس سے نکل کر ایک اس پاکستان کی طرف جائیں گے، ایک اس سوچ کی طرف جائیں گے جو ہمیں اپنے اسلام جس کی بنیاد پہ ملک بنا تھا وہ راستہ دکھایا، اور ایک جو ہمیں ہمارے آئین نے ایک راستہ دکھایا، اور کہیں پر بھی اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور کہیں پر بھی آئین کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، کہیں پر بھی حقوق کے خلاف کوئی بات ہوگی، کہیں پر بھی انسانی حقوق پامال ہوں گے، اس کے لیے ہم ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس سے ہمارا نقصان ذاتی طور پہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسائل جو حل کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ کو بھیجا گیا اور اس ایوان میں بھیجا گیا، یا کسی پوزیشن پہ کسی بھی طرح آپ کو رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان تمام مسائل کا حل نکال کر کم از کم اپنی ذات کے اندر اور اپنے اس رب کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو، پورے صوبے کی عوام کو، اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو، اور باقی تمام اس سے پہلے ادوار میں جو لوگوں نے اس میں محنت کی، کام کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ یہ امید کرتا ہوں
کہ قانون بنتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ قانون اگر بنے ہیں تو یہ قانون اور باقی سارے قانون بھی اگر اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.